السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ جانور یعنی قربانی کے دن قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یا ذبح کرتے وقت یا ذبح کے بعد کن کن کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے، کن کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جانور کب سے کب تک ذبح کر سکتے ہیں، جانور کون ذبح کر سکتا ہے، ذبح سے پہلے کن باتوں کا خیال کیا جائے، ذبح کے وقت کن کاموں کو کریں یا کروائیں، ذبح کا مسنون طریقہ کیا ہے، ذبح کے بعد کن کاموں کا اہتمام کیا جائے، کھال کے احکام، گوشت کے احکام، چربی کے احکام، یہ سب چیزیں آج ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے۔ تو آئیے، سب سے پہلی بات، جانور کب سے کب تک ذبح کر سکتے ہیں، یعنی قربانی کب سے شروع ہوگی اور کب تک قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا وقت جو ہے وہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے تک ہے۔ جس دن بھی چاہیں قربانی کریں، قربانی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن قربانی کا سب سے افضل بہتر دن بقرعید کا پہلا دن ہے، پھر دوسرا اور پھر آخری دن۔ آج کل بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ قربانی کے دن، قربانی کے 3 دن شریعت سے ثابت نہیں ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو یہ بات بالکل نہیں معلوم، اور ان لوگوں کی یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارتاً، اور حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہم سے صراحتاً قربانی کے 3 دن ہونے کا ثبوت ہے۔ قربانی کے دنوں میں جس طرح قربانی کرنا جائز ہے، اسی طرح دن میں بھی قربانی کر سکتے ہیں اور رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ روشنی اتنی زیادہ ہو کہ جانور کے کوئی بھی رگ کٹنے میں نہ رہ جائے، بلکہ کٹنے سے رہ جانے کا ڈاؤٹ بھی نہ ہو، بلکہ جو روشنی بہت ہے اور جانور کی تمام رگیں کٹ سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں رات میں بھی قربانی جائز ہے۔ بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے، البتہ اگر کوئی گاؤں میں رہتا ہے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہاں فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی کرنا درست ہے، یعنی عید کی نماز سے پہلے اگر گاؤں والے لوگ جس گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی وہ نماز فجر کے بعد قربانی کر لیں تو قربانی کرنا درست ہے۔ پورے شہر میں کسی مسجد یا عیدگاہ میں عید کی نماز ہو جانے کے بعد قربانی کرنا صحیح ہو جاتا ہے۔ خود قربانی کرنے والے کا عید کی نماز سے فارغ ہونا ضروری نہیں، عید کی نماز کا پڑھنا خود ذبح کرنے والے، قربانی کرنے والے کے لیے ضروری نہیں، لہذا شہر میں سب سے پہلی عید کی نماز ہو جانے کے بعد کسی نے خود نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی تو بالکل قربانی جائز ہو گئی۔ اب جانور کون ذبح کر سکتا ہے؟ اگر اب تک قصائی کا بندوبست نہیں کیا تو فوراً کر لیں، بات چیت کر لیں۔ پہلے دن قربانی کرنے کا زیادہ اجر ہے، البتہ چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک چیز، قصائی مسلمان ہو، چاہے پاک ہو یا ناپاک ہو، نماز عید اس نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، نابالغ ہو یا بالغ ہو، یہ قصائی کے اندر یہ خوبی ہونا چاہیے۔ غیر مسلم قصائی سے ذبح نہ کرائیں۔ نمبر 2، قصائی سے ذبح کی اجرت ذبح سے پہلے طے کر لیں، اگرچہ جاننے والا پرانا قصائی ہو، تاکہ بعد میں کسی طرح کی بدمزگی نہ ہو، اور یہ شریعت کا بھی حکم ہے، تعاملوا کالاجانب وتعاشروا کالاخوان، معاملہ کرو تو اجنبیوں کی طرح اور رہو سہو تو بھائیوں کی طرح، لہذا کتنے ہی تعلق والا قصائی ہو اس سے پہلے ریٹ طے کر لی جائے، اجرت اور مزدوری اس کی طے کر لی جائے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کا کوئی جز، کوئی پارٹ، مثلا کھال، گوشت، چربی یا آنتیں اور رسی یا ہار وغیرہ قصائی کو ذبح کی اجرت اور معاوضے کے طور پر دینا یا اس کے عوض میں اجرت کو کم کرانا جائز نہیں ہے، لہذا ذبح کی اجرت
الگ سے رقم کی شکل میں طے کی جائے۔ ہاں اگر کسی نے ایسا کر لیا ہو تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن جتنی چیز قصائی کو اجرت کے طور پہ مثلا کھال دے دی، پیٹا دے دیا، چربی دے دی، تو اب ایسی صورت میں قربانی تو ہو جائے گی، لیکن وہ چیز جو قصائی کو اجرت کے طور پہ دی ہے اس کی قیمت معلوم کر کے اتنی قیمت صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ کسی کے یہاں مشغول قصائی کو اس کی مرضی کے بغیر اپنے یہاں لے آنا شرعاً اور اخلاقاً درست نہیں ہے۔ آپ جو ہے کوئی قصائی ہے کسی کے گھر میں بکرا ذبح کر رہا تھا، گوشت کے بنا رہا تھا، لیکن آپ اس کو بہانے سے اپنے گھر پہ لے آئے، تو یہ شریعتاً بھی جائز نہیں ہے اور اخلاق کے اعتبار سے بھی بہت گری ہوئی حرکت ہے۔ ذبح سے پہلے ان باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلائیں، پانی پلائیں، یہ مستحب ہے۔ بھوکا پیاسا رکھنا جانور کو مکروہ ہے۔ ابھی سے پہلے سے ہی چھریوں کو تیز کروا لیں۔ کند اور موتری چھری سے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے، البتہ جانور کے سامنے چھریوں کو تیز نہ کریں، کیونکہ جانوروں کے سامنے چھری کو تیز کرنا مکروہ ہے۔ جن جن کو قربانی کرنی ہے، چونکہ قربانی کا وقت ان کا جانور کے قریب حاضر ہونا بہتر ہے، لہذا ابھی سے ان سب کو بلوا لیں۔ بوقت ذبح جن کاموں کی رعایت رکھنی ہے وہ ابھی سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں، یا کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اچھی طریقے سے سن کر یاد رکھ لیں۔ ذبح کے وقت قصائی کو جن چیزوں کی رعایت رکھنی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ اس کو سمجھ لیں۔ ذبح کے وقت اچھی طرح ان باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ قربانی کے جانور کی رسی، جھول، ہار وغیرہ جو اتارا جا سکتا ہے اس کے بدن سے وہ اتار لیں، اور ان سب کو صدقہ کرنا مستحب ہے۔ اگر فروخت کر دیا، بیچ دیا، جانور کی گھنٹی وغیرہ وغیرہ اگر بیچ دی تو اتنی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ رسی وغیرہ خود استعمال میں لانا چاہیں یا کسی کو ہدیہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، قصائی کو بھی بطور ہدیہ دے سکتے ہیں۔ بطور معاوضہ اور ذبح کے اجرت میں جانور کی رسی قصائی کو نہیں دی جا سکتی۔ ذبح کے وقت کن باتوں کا اہتمام کرنا ہے اور کن باتوں کا اہتمام کروانا ہے؟ نمبر 1، اگر خود ذبح کرنا جانتے ہوں تو اپنے ہاتھ سے خود ذبح کر لیں، ورنہ کسی اور سے ذبح کرا لیں، لیکن جن کی قربانی ہے وہ کم از کم ذبح کے وقت وہاں موجود رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جانور کے قریب حاضر ہونے کا حکم فرمایا تھا۔ خود ذبح کرنے میں یا دوسرے درجے میں اپنی موجودگی میں کسی سے ذبح کرانے میں اور بہتا خون اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں جو شوق اور خلوص اور اللہ کے ساتھ تعلق اور مقاصد قربانی کی تکمیل جو اس صورت میں ہو سکتی ہے، کہیں دور بیٹھے رہنے سے یا کسی اور سے ذبح کرانے میں یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ عورتیں جب قربانی کے وقت حاضر ہوں تو ان کو خوب پردے کا اہتمام کرنا لازم اور ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں خوش اسلوبی اور سلیقہ مندی فرض کی ہے، اس لیے جب تم کسی شخص کو قصاص وغیرہ میں قتل کر دو تو خوش اسلوبی سے قتل کرو، اور جب تم کوئی جانور ذبح کرو تو خوش اسلوبی سے ذبح کرو، اور اس کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی چھری کو پہلے سے تیز کر لیا کرو، اور اس طرح جانور کو موت کی تکلیف سے جلدی راحت دے دیا کرو۔ اس لیے ذبح کرتے وقت قصائی کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ جانور کو گرانے سے پہلے چھری تیز کر لیں، گرانے کے بعد جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یا کند اور موتری چھری سے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ ایک شخص جانور کو گرا کر چھری تیز کرنے لگا، یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم بکرے کو ایک سے زائد بار موت دینا چاہتے ہو تو یاد رہے یہ مکروہ ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کی جگہ پر سختی سے گھسیٹتے اور کھینچتے ہوئے لے جانا مکروہ ہے۔ خاص طور سے پیچھے کی ٹانگوں کو آگے کی طرف کھینچنا تو بہت زیادہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے جس وقت قصائی جانور کو گرا رہا ہو، آوازیں کسنا، تبصرے کرنا، جانور قصائی کو لات مار دے تو اس پر خوش ہونا، ہنسنا، یہ غیر اخلاقی، غیر اسلامی حرکت ہے۔ عبادت کے وقت سیٹی بجانا، تالیاں پیٹنا کفار اہل مکہ کا یہ شیوا تھا۔ یہ وقت دل و دماغ پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ کو دل کا تقوی دکھانے کا وقت ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، اس کو عبادت ہی کے طور پر ادا کرا جائے، اس کو کھیل کود اور تفریح نہ سمجھا جائے۔ اور اس وقت کھیل کود کے لیے جانور کی تصویر کھینچنا، مووی بنانا، سیلفی لینا بہت ہی بیہودہ حرکت ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے لایا گیا اور گراتے ہوئے اس کی ٹانگ اگر ٹوٹ گئی یا کوئی اور عیب پیدا ہو گیا، مثلا جو ہے بھینس تھی وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس بیچ میں اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، پھر اسے پکڑ کر ذبح کر دیا گیا تو قربانی درست ہو گئی۔ ذبح کرتے وقت چھری ہاتھ سے چھوٹ کر آنکھ وغیرہ کو لگ گئی اور آنکھ وغیرہ پھوٹ گئی تب بھی اس کی قربانی درست ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ لٹائیں۔ ذبح کرتے وقت تمام شرکا، تمام حصے دار، اگر جانور بڑا ہے تو ان کا نام پکارنا ضروری نہیں۔ ہاں، ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت تمام حصے داروں کی طرف سے ذبح کرنے کا خیال دل میں رکھے۔ اگر تمام حصے داروں کے نام پکارنے کا مقصد ذبح کرنے والے کے علم میں لانا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ اور حرج نہیں۔ ذبح کرنے والے قصائی کا منہ جو ہے ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف ہونا سنت ہے، اس کو بلا عذر چھوڑنا مکروہ ہے۔ یہ سنت ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے قبلہ رخ لٹائیں تو نیت کے یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں نے اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہر طرف سے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میری نماز و عبادت، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ہے اور میں تو سراپا فرما بردار میں سے ہوں۔ لیکن اس کے پڑھنے میں اتنی دیر نہیں لگانا چاہیے کہ جانور کو تکلیف ہو، پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کو چھوڑ کر دل میں صرف یہ نیت کر لیں کہ میں قربانی کر رہا ہوں، اتنا بھی کافی ہے۔ ذبح کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اپنا دائنا پاؤں، اپنا سیدھا پاؤں جانور کے پہلو اور بغل میں رکھتے ہوئے دل میں یہ نیت کر لے کہ میں اپنی طرف سے یا اپنے تمام حصے داروں کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ، اس کا ترجمہ اے اللہ یہ قربانی تیری ہی توفیق سے ہے اور تیرے ہی واسطے ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے، یہ کہتے ہوئے کہے ذبح کرے۔ فوراً تھوڑی کے نیچے، جو تھوڑی جانور کی تھوڑی ہوتی ہے اس کے نیچے جو ایک ہڈی جو باہر کو نکلی ہوتی ہے، مردوں کے بھی اور نکلی ہوتی ہے، یہ ہڈی جو فوراً جو باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کے نیچے اور جہاں سے اس کا چیسٹ اور سینہ شروع ہوتا ہے اس کے اوپر، دونوں کے ہڈی اور سینے کے درمیان جو ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان اس طرح گلے کو کاٹیں کہ 4 رگیں کٹ جائیں، ایک نرخرا جس سے جانور سانس لیتا ہے، دوسرا اس سے بالکل چپکی ہوئی وہ نالی جس سے دانہ پانی جاتا ہے، اور 2 موٹی شہ رگیں جو ان دونوں کے دائیں بائیں ہوتی ہیں، اور اگر اونٹ ہے تو نہر یعنی اس کے پاؤں باندھ کر کھڑا کر دیا جائے،
اور سینے کے اوپری حصے کے قریب گردن کے نچلے حصے میں نیزہ یا چھری مار کر گردن کی رگوں کو کاٹا جائے۔ تو قربانی کرنے والا اگر صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہے تو کافی ہے، دعا کا پڑھنا ضروری نہیں، صرف دل سے اتنا ارادہ کر لے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، بس کافی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں قربانی کی دعا پڑھنے کے لیے حافظ صاحب کو یا دعا پڑھنے والے کو ڈھونڈتے ہیں اور اس میں 1-2 گھنٹے برباد کر دیتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ دعا کا پڑھنا ضروری نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، بس دل میں یہ نیت کر لیں میں قربانی کر رہا ہوں۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدا، ذبح کے وقت قربانی کرنے والے کو اپنے نیت کا خیال ہی نہیں رہا، اس کی نیت ہی نہیں رہی، اور دعا بھی اس نے جو ہے قربانی کر دی تو بھی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ اس نے جانور قربانی کی نیت ہی سے خریدا تھا، وہی نیت کافی ہو جائے گی اور کام چل جائے گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر اگر 2 آدمیوں نے مل کر چھری پکڑ کر چلائی تو دونوں کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، ورنہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ ہاتھ پیر منہ پکڑنے والا شخص محض معاون ہے، ہیلپر ہے، اور اگر چھری چلانے میں ہاتھ نہیں لگا رہا ہے تو اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح تمام حصے داروں کے لیے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جو ہمارا سب مجمع بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی جو صدائیں لگتی ہیں یہ غلط ہے۔ چھری پکڑنے میں جو بھی شریک ہوں، 1 ہوں 2 ہوں 3 ہوں، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھری پھیریں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہی فوراً ذبح کرنا ضروری ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے اور کوئی کام نہ کریں، یہاں تک کہ اگر کسی نے بکری کو لٹا کر بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی، اور پھر اس بکری کو زندہ چھوڑ کر دوسری بکری کو اسی بسم اللہ سے ذبح کیا جو پہلے پڑھ چکا ہے تو وہ بکری حلال نہیں ہوگی اور اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اگر جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا اور جانور کو ذبح کر لیا تو اس جانور کا گوشت حلال ہے، کھانا جائز ہے۔ البتہ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں جانور حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ ذبح کی اگر 4 رگوں میں سے جو جانور کی 4 رگیں ذبح کرتے وقت کاٹی جاتی ہیں، اگر ان 4 میں سے 3 رگیں کٹی تب بھی جانور حلال ہے، اس سے کم یعنی صرف 2 یا 1 ہی رگ کٹی تو جانور حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سختی سے جانور کو ذبح کرنا کہ بالکل ہی چھری پھیرتے چلے جائیں کہ چھری جو ہے حرام مغز تک اتر جائے، یہ مکروہ ہے۔ جانور مکروہ نہیں ہوگا، حلال رہے گا، اس کا گوشت بھی کھانا درست ہے، لیکن پوری جو ہے چھری پھیرتے ہوئے اس کی گردن کو بالکل ہی سر سے دھڑ سے الگ کر دیا جائے، یہ مکروہ ہے۔ گردن میں ابھری ہوئی گانٹ نما ہڈی کے نیچے ذبح کرنا چاہیے۔ میں نے بتایا تھا یہاں پر جو ہے جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کو ہاتھ پھیر کے دیکھ لیا جائے بکرے یا بکری کے تو وہ ابھری ہوئی ہڈی محسوس ہو جاتی ہے، تو اس ابھری ہوئی ہڈی کے نیچے سے ذبح کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے اس کے اوپر سے ذبح کر دیا تو چونکہ اس طرح ذبح کرنے سے بھی وہ 4 رگیں جو ذبح کرتے وقت کٹنی ضروری ہیں وہ کٹ جاتی ہیں، جن کا ذبح تو اس لیے اس طرح ذبح کرنے سے بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ اب ذبح کے بعد کن باتوں کا خیال رکھنا یہ سمجھتے ہیں۔ ذبح کے بعد اپنی اس نیکی اور عبادت پر ہرگز مطمئن نہ ہو، بلکہ اللہ کی شان بے نیازی اور اس کے قہر و جلال سے برابر ڈرتے رہیں، کہیں میرا یہ عمل کسی کھوٹ کی وجہ سے میرے منہ پر دے نہ مار دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں عائشہ کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دے سکتے ہیں راہ خدا میں وہ دے دیتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ سورہ مومنون آیت نمبر
60 یعنی 60 کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ وہ اللہ کے وہ خدا ترس بندے ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اس کے باوجود اس سے ڈرتے ہیں کہیں ان کی یہ عبادتیں قبول ہی نہ کی جائیں۔ یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قربانی کر کے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ میری یہ قربانی قبول فرما لے، اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے میری کسی کوتاہی کی وجہ سے یہ قربانی جیسی عظیم عبادت کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو، بلکہ اس قربانی کو میرے منہ پہ مار دیا جائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی طرف سے کسی عبادت کی توفیق کا مل جانا اس کی قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ بعض علماء کہہ دیتے ہیں کسی بھی عبادت کی توفیق اگر مل گئی تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، حالانکہ کسی عبادت کو کر لینا اس عبادت کی قبولیت کی علامت اور نشانی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے نام ہیں، حابیل اور قابیل۔ حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر قرآن کریم میں ہے، تفاسیر میں پورے واقعات تفصیل کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے تو بس پوائنٹ والی بات سمجھانی ہے کہ حابیل اور قابیل نے تو قربانی کی تھی، لیکن حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی۔ لہذا پتہ چلا کہ حابیل اور قابیل نے دونوں نے ہی قربانی کی تھی، تو عبادت قربانی جیسی عبادت کی توفیق مل جانا قبولیت کی علامت نہیں ہے، کیونکہ قابیل کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو باوجود نبی ہونے کے خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت قبولیت کی دعا مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں انہوں نے کہا ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہم نے کی ہے اس کو قبول فرما لے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی عبادت کی توفیق کا مل جانا قبولیت کی علامت نہیں تھی۔ اگر قبولیت کی علامت ہوتی، یعنی کسی عبادت کو آپ نے انجام دے دیا تو یہ وہ سمجھ لو کہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، اگر یہ بات سچی ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس عمل کی قبولیت کی دعا نہیں کرتے۔ اور اللہ کا دستور بھی یہی ہے کہ تقوی اور خوف رکھنے، خدا کا خوف رکھنے والوں کا عمل ہی قبول کرتے ہیں۔ یہ آیت تمام عبادت گزاروں کے لیے بڑا عبرت ناک چیز ہے۔ حابیل اور قابیل والے واقعے کی آیت، ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو قبولیت کی دعا ہیں، یہ دونوں ہی واقعے جو ہیں تمام عبادت کرنے والوں کے لیے عبرت ہیں۔ لہذا ذبح کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلتا من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ جیسے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی ہے، ایسے ہی میری قربانی بھی قبول فرما لیجئے۔ اگر کسی اور کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اللہم تقبلہ منی کی جگہ من فلان کہے، من مرسلین کہے، من بلال کہے، من کے بعد فلاں جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس جگہ پر اس کا نام لیں۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب اور ثواب کی بات یہی ہے کہ بقرہ عید کی نماز کے بعد قربانی کر کے بال ناخن کاٹے، اگر اس سے پہلے بھی کاٹ لے گا تو گناہ نہیں ہوگا، نہ قربانی کے صحیح ہونے میں کوئی کمی اور خلل آئے گا۔ زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹنا ناجائز اور حرام ہے، لہذا ذبح کے بعد
جانور جب تک مکمل طریقے سے ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک اس کا کوئی عضو کوئی پارٹ الگ نہ کیے جائے، ورنہ وہ پارٹ وہ عضو کھانا حلال اور جائز نہیں ہوگا۔ عام طور پر قصائی جانور کو ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے، کھال کھینچنا اور اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے، خوب یاد رکھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، وہ لکھتے ہیں ذبیحہ کے مسئلے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے شکایت کی کہ مدینے کے قصاب، مدینے کے قصائی جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں یہ اعلان کرایا، اس اعلان میں لوگوں کی غلطی بھی واضح کی اور جو ذبح کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے اس کی بھی نشاندہی کی تاکہ لوگ اس سے غفلت نہ برتے۔ اعلان کے الفاظ یہ تھے الزکاۃ فی الحلق واللبہ لمن قدر، اس کا آخر تک جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ذبح کرنے میں، ذبح اختیاری میں جو ذبح کی جگہ ہے وہ حلق اور لبہ ہے، اور پوری طرح جان نکلنے سے پہلے کھال اتارنے میں جلدی نہ کی جائے۔ ایک سوال کے جواب میں فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ گوشت میں اصل حرمت ہے، حرام ہونا ہے، اس کی حلت اور اس کے حلال ہونے کی بعض شرائط پر وہ ڈیپینڈ ہے، اس لیے ذبح کے وقت سے فروخت ہونے تک کسی مسلمان کی نگرانی ضروری ہے۔ جب جانور شرعی طریقے سے ذبح کر لیا جائے اور اس کا دم نکل جائے یعنی ٹھنڈا ہو جائے تو اس کی کھال اتارنا جائز ہے، البتہ کھال اس طرح اتارنا کہ اس میں سوراخ نہ ہو جائے، سوراخ ہو جائیں یا کھال پر گوشت لگا رہ جائے، یہ فضول خرچی ہے جس کی ممانعت قرآن کریم میں آئی ہے، اس لیے کھال احتیاط سے اتار کر ضائع ہونے سے بچانا شرعاً ضروری ہے۔ عام طور پہ کھال کے اتارنے میں اس بات کا خیال ہی نہیں کیا جاتا کہ کھال پہ کہاں کٹ لگ رہا ہے، اگر کھال پہ کٹ لگ گیا تو اس کو جو ہے دکاندار خریدتا نہیں ہے اور یہ اپنے مال کو برباد کرنا ہے، فضول خرچی ہیں، اس لیے کھال کے اتارنے میں خوب احتیاط کی جائے کہ کھال میں گوشت نہ لگا رہے، کھال میں کٹ لگ کر کہیں سوراخ نہ ہو جائے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کا سر الگ کرنا مکروہ ہے، مگر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت حلال ہو جاتا ہے۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد پیٹ سے زندہ بچہ نکلے تو اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کا کھانا حلال ہے۔ اگر مردہ نکلے تو اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، اور اگر اس کو قربانی کے دنوں میں ذبح نہیں کیا، بچہ نکلا جانور کے پیٹ سے، بچہ کافی بڑا تھا، اس کو ذبح نہیں کیا، قربانی کے دن گزر گئے تو پھر ایسی صورت میں اس بچے کو جو کہ قربانی کے جانور کے پیٹ سے نکلا ہے صدقہ کر دیا جائے گا، اور اگر آئندہ سال اس کو پال کر اس بچے کی قربانی کی تو واجب قربانی ادا نہیں ہوگی، اور ذبح کیے ہوئے جانور کے بچے کو صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ اگر ذبح کرنے کی وجہ سے قیمت میں کمی آتی ہے تو اتنی قیمت کے برابر رقم بھی صدقہ کر دینا ضروری ہے، اور اس کی جگہ پر دوسرے جانور کی قربانی لازم ہوگی۔ ذبح کے بعد جانور کی آلائش یعنی اوجھڑی، خون وغیرہ راستے میں اس طرح پر نہ چھوڑیں کہ دوسرے مسلمان کو، راہ گویوں کو اذیت ہو اور تکلیف کا باعث بنے۔ کھال کے حکام: کھال اتارنے کے بعد اس کو محفوظ جگہ رکھیں، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اس کا سڑ جانا یا گلی محلے کے کتوں کا اس کو لے جانا یا جو ہے یہ سب جو ہے اسراف میں آئے گا، کیونکہ یہ اپنے مال کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ وہ اگرچہ غریبوں کا حق ہے لیکن ضائع کر رہے ہیں، جس سے اسراف اور فضول خرچی سے بچنا ضروری ہے۔ قربانی میں کی بھینس ہے تو جو لوگ شریک ہوں وہ کھال میں بھی اپنے حصے کے برابر شریک ہوں گے
کسی ایک شریک کو یہ کھال باقی حصے داروں کی اجازت کے بغیر اپنے پاس رکھ لینا یا کسی کو دے دینا جائز نہیں ہے۔ قربانی کرنے والے کو قربانی کی کھال میں 4 قسم کے اختیارات شریعت دیتی ہے، اور اس کو شریعت کے اعتبار سے اپنی قربانی کے جانور کی کھال میں 4 اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، خود استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 2، کھال کو کسی کو ہدیے کے طور پر دے سکتا ہے۔ نمبر 3، فقراء اور مساکین کو صدقہ کرنا، یعنی اس کو دے دینا۔ نمبر 4، اس نیت سے فروخت کرنا، بیچنا کہ جو رقم آئے گی اس کو صدقہ کر دوں گا۔ کھال خود استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلا جو ہے، قربانی کی کھال اپنے اہل و عیال کے استعمال میں لانا جائز ہے، مثلا جائے نماز بنانا، کتابوں کی جلد، جیکٹ، دسترخوان، خفین، جوتے وغیرہ کوئی بھی چیز بنا کر استعمال کی جا سکتی ہے، بلا کراہت جائز ہے، درست ہے۔ لیکن ان چیزوں کو بنا کر کرائے پر دینا جائز نہیں۔ اگر دے دی ہیں تو جو کرایہ ملے اس کا صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ اگر ایسا کیا، یعنی قربانی کی کھال بیچ دی، تو جتنی روپوں کی اور جتنی رقم کی وہ بکی ہے، وہ اگر اس کو استعمال میں لے آیا ہے تو مسئلہ معلوم ہونے کے بعد اتنی ہی رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے، ورنہ قربانی کا پورا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ کسی کو کھال ہدیہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کسی کو بطور ہدیہ بلا معاوضے کے دی جا سکتی ہے۔ جس کو دی جائے، چاہے وہ سید ہو اور یا مالدار ہو، یا اپنا ماں باپ ہوں، اہل و عیال ہوں، اجنبی ہوں، رشتہ دار ہوں، کافر ہوں یا مسلمان ہوں، بلا معاوضے کے ہر ایک کو دینا جائز ہے۔ البتہ کھال کو ملازم، امام، مؤذن، نوکر وغیرہ کو تنخواہ کے عوض میں یا قصائی کو اجرت کے بدلے میں دینا جائز نہیں۔ کھال فقراء و مساکین پر جو تیسرا اختیار تھا صدقہ کرنے کا، کیا مطلب ہے؟ قربانی کی کھال فقراء و مساکین کو خیرات میں بھی دی جا سکتی ہے، مگر یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد جو رقم قیمت کے طور پر ملتی ہے، کھال جمع کرنے والوں پہ ضروری ہے کہ اس کو صدقہ کر دے۔ اور صدقے کی حقیقت یہ ہے کہ کسی فقیر مسکین کو مالکانہ طور پر وہ رقم یا اس سے خریدی ہوئی چیز دے دی جائے جس میں اس کو ہر طرح کا اختیار ہو۔ اس طرح کے مالکانہ قبضے کے بغیر یہ صدقہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسے مسجد، مدرسہ، شفا خانہ، کنواں، ٹویل، پل یا کسی اور عوامی فائدے کی کاموں میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح کسی لاوارث کے کفن یا میت کی طرف سے قرض ادا کرنے میں بھی کھال کی رقم کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں کسی فقیر کو مالک بنانا اور اس کے قبضے میں دینا نہیں پایا جائے گا۔ مسجد والے جمع کر لیتے ہیں، کھال جمع کر لیتے ہیں، جائز نہیں، کیونکہ یہاں پر کھال کے یا کھال کی قیمت کا کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ مسجد میں تپائیاں بنوا دی، بچوں کے لیے پارے رکھوا دیے، بچوں کے لیے ان کی ضرورت کے سامان مہیا کر لیا، بیٹھنے کے لیے ٹاٹ بنوا لیے، یا جو ہے ٹھنڈے پانی کے لیے ان کے مشین لگوا دی۔ ان تمام صورتوں میں کھال کی جو رقم ہے اس سے کوئی مالک نہیں بن رہا۔ حالانکہ کھال کے صدقے میں یہ بات ضروری ہے کہ فقیر کو مالکانہ حق دے دیا جائے، وہ جو ہے مالک نہیں بن رہا، اس لیے مسجد میں کھال دینا، یا کیا ہے مکتب میں کھال دینا، یا کسی ٹویل کے صحیح کرانے میں، یا کوئی راستے کو بنوانے میں، کسی بھی صورت میں جس میں کوئی فقیر اور مستحق مالک نہ بنتا ہو، وہاں پر کھال یا اس کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ کسی ایسے مدرسے میں دینا جہاں غریبوں کو مالکانہ طور پر وہ پیسے نہیں دیے جاتے ہیں، بلکہ ملازمین کی تنخواہوں یا تعمیر، مدرسے کی تعمیر یا فرنیچر وغیرہ اور دوسری چیزوں میں خرچ کر دیا جاتا ہو، ایسی صورت میں وہاں بھی
کھال یا اس کی قیمت دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی مدرسے میں غریب طلبہ یا دوسرے مسکینوں کو کھانا وغیرہ مفت میں دیا جاتا ہو، جہاں کھانے وغیرہ کا نظم ہو، وہاں کھال کو صدقہ کا دینا یا کھال کی قیمت کو دینا جائز ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب وہ رقم سیم وہی رقم یا اس سے خریدی ہوئی چیز، مثلا کھانا، کتابیں، کپڑے وغیرہ، ان غریبوں کو جو مدرسے میں پڑھنا ان کو مالکانہ طور پر دے دی جائے۔ قربانی کی کھال کو فروخت کرنا، قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کو بیچنے میں یہ تفصیل ہے۔ وہ کھال یا تو روپے پیسے کے بدلے میں فروخت کی گئی ہوگی یا کسی چیز کے بدلے میں فروخت اور بیچی گئی ہوگی۔ قربانی کی کھال اگر روپے کے بدلے میں بیچی گئی ہے تو اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے، اور وہ صدقہ انہی فقیروں اور مسکینوں کو دیا جا سکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینا درست ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، انہیں یہ صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ قربانی کی کھال اگر کسی چیز کے بدلے میں بیچی گئی ہے تو اگر وہ کسی ایسی چیز کے بدلے میں بیچی گئی ہے جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں نہیں آتی، یعنی اسے خرچ کیے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، مثلا کھانے پینے کی چیزیں، تیل، پیٹرول، رنگ وغیرہ، تو ان چیزوں کا بھی صدقہ واجب ہے۔ یہ فقراء و مساکین کا حق ہے، کسی اور مصرف میں لانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان اشیاء کے بدلے میں، ان چیزوں کے بدلے میں قربانی کی کھال اس نیت سے فروخت کرنا کہ اپنے خرچ میں لے آئیں گے، مکروہ بھی ہے۔ ہاں، صدقہ کرنے کی نیت سے فروخت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اپنی اس کھال کو میں بیچ دے رہا ہوں اور پھر جو رقم آئے گی وہ غریب کو دے دوں گا، تو اس نیت سے قربانی کی کھال بیچنا جائز ہے۔ اور اگر آپ نے یہ سوچا ہے اس قربانی کی کھال کو میں بیچ دے رہا ہوں، جو پیسے ملیں گے میں ہی چاٹ جاؤں گا، کھا جاؤں گا، تو پھر ایسی صورت میں درست نہیں ہے۔ اور اگر وہ کھال ایسی چیز کے بدلے میں بیچی گئی ہے جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں آ سکتی ہے، یعنی اسے خرچ کیے بغیر اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، مثلا کپڑے ہیں، برتن ہیں، میز ہے، کرسی ہے، کتاب ہے، قلم وغیرہ، تو ان چیزوں کا صدقہ واجب نہیں، بلکہ ان کا وہی حکم ہے جو کھال کا حکم ہے کہ خود اپنے کام میں لانا یا دوسرے کو بغیر کسی معاوضے کے دینا اور خیرات کرنا سب جائز ہے۔ پھر اگر ان چیزوں کو روپے یا کھانے اور پینے اور خرچ ہونے والی چیزوں کے بدلے میں فروخت کر دیا تو حاصل ہونے والی اور ملنے والی قیمت کا صدقہ واجب ہوگا۔